عارف کے معافی مانگنے پر اسے گھر میں تھی اور ابھی ایک کا غصہ نہیں گیا کہ وہ پھر سے شروع ہو گئی۔ ناشتہ لگاؤ۔ عارف سعید کی قہر بھری نظریں مسکان پر دیکھ کر اپنی سوتیلی ناگن کا بازو پکڑ کر کچن کی طرف رخ کیا۔ رات کو تیار رہنا، میں تمہیں سچ میں کھا جاؤں گا آج۔ ناشتہ کرنے کے بعد مسکان کے کچن میں جانے اور عارف کے گیٹ پر تب وہ حورالعین کے کان میں جھک کر سرگوشی سے بولا تو وہ گھبرا کر لرز اٹھی اور عالم اس کے رخسار پر لب رکھ کر اسے سرخ چھوڑ کر چلا گیا۔ چمک رہی ہو، صوفے پر بیٹھی حورالعین کو بلش کرتے دیکھ کر پپی اس کی گود میں دیتے ہوئے وہ بولی، تم سے مطلب مستی؟ وہ اپنی لاتعداد سوچوں کو جھٹکتی غصے سے بولی اور پپی کو پیار کرنے لگی۔ میرا بیبی، پاپا بہت گندے ہیں نا؟ وہ پپی کے کان میں سرگوشی کرنے لگی، جس پر وہ اپنے غم کو یاد کرتا بھاؤ بھاؤ کرنے لگا اور حورالعین اس کی تائید پر کھلکھلا اٹھی۔ ہاں میرا بیبی، وہ بہت بدتمیز ہے، وہ سرگوشی میں باتیں کرنے لگی۔ مسکان بہت کان لگانے کے بعد بھی کچھ سن نہیں پا رہی تھی۔ السلام علیکم میم، آپ نے بلایا؟ ملازمہ لاؤنج میں داخل ہوتی دونوں کو سلام کرنے کے بعد مسکان سے بولی، وعلیکم السلام۔ ہاں وہ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ وہ جھٹکا کھا کر حورالعین کی جانب پلٹی جو کہہ رہی تھی، آئی لو یو ٹو۔ کس سے ہو میرا بچہ؟ مسکان نے شوق سے پوچھا، کیونکہ اس کے رخ ملازمہ کی طرف تھا اور ملازمہ بھی اس محبت کے اظہار پر حیران پریشان کھڑی تھی۔ سلام کا جواب دے رہی ہوں مس نے، اور کیا جاہل سمجھا ہے مجھے کہ مجھے انگلش نہیں آتی، پر تم لوگوں سے بہتر آتی ہے۔ وہ ان کے تاثرات سے انجان غصے اور گردن اکڑا کر بولی، پھر اپنے پپی کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم جاؤ کچن میں آتی ہوں، مسکان نے کہہ کہا ضبط کرتے مسکراتی ملازمہ سے کہا، اور اس کے جاتے ہی حورالعین کی جانب مڑی۔ ویسے کس نے سکھائی ہے اتنی اعلیٰ انگلش؟ مسکان کے پوچھنے پر حورالعین کے چہرے پر چاند کھل اٹھے۔ تمہیں سیکھنی ہے؟ مجھے عالم سکھاتے ہیں روز رات کو۔ حور کے پرجوش سے کہنے پر مسکان کا چھت پاڑ کہکا پڑا۔ او بہن، مجھے تو معاف ہی رکھو، میں تو اپنے شوہر سے یہ سیکھوں گی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے کہا تو حور غصہ ہوئی۔ تو دفع ہو، وہ جھڑک کر بولی، معصوم بیوی کو بیوقوف بنا رہے ہو، 20 بچو۔ پر مسنی ابھی زندہ ہے؟ اس نے آنکھیں جھپکتے سوچا۔ آئی لو یو کے معنی پتہ ہے ویسے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، السلام علیکم، اتنی بھی جاہل نہیں، میرا شوہر پڑھا لکھا ہے، ناک سکیڑ کر وہ کہتی مسکان کو گدگدی کر گئی۔ میرا معصوم بچہ، تمہیں تمہارے پڑھے لکھے شوہر نے بیوقوف بنا دیا ہے، وہ افسوس کرتی بولی۔ کیا مطلب؟ کیسے بیوقوف بنایا ہے مجھے عالم نے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ آئی لو یو کا مطلب ہے انگلش میں میں تم سے پیار کرتی ہوں، اور السلام علیکم کو تو انگلش میں بھی السلام علیکم ہی کہتے ہیں۔ وہ بلاسٹ کر کے اب اس کے شاق تاثرات سے مزے لوٹنے لگی، ببل منہ میں چباتے۔ کیا مطلب؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ صدمے سے اپنے اتنے دفعہ اظہار پر سرخ نیلی پیلی ہوتی بولی۔ سچی یار، یہ سنو، وہ کہتی پینٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اس میں ایک ایپ میں اس نے آئی لو یو کہا اور اس کا جواب وہی سنتے حور ششدر رہ گئی۔ عالم نے جھوٹ کہا مجھ سے؟ وہ روتی ہوئی بڑبڑائی۔ پھر ہیپی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وہ بولی۔ خوش، مسکان نے افسوس سے کہا، پر کہنا ضروری تھا ورنہ اس کا کھانا کیسے ہضم ہوتا، اور وہ آہستہ آہستہ سب پوچھنے لگی، غصے سے شرم سے لال ہو گئی تھی اپنے عالم کے بیوقوف بنانے پر جس سے کچھ دیر پہلے ہی محبت کا اظہار کرائی تھی، پر اصلیت میں تو وہ روز کرتی تھی بیوقوف۔ مسکان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ ول یو کس می؟ او مائی گاڈ، سعید عالم دا بیسٹ، وہ کہکا لگاتی خود سے گویا ہوئی۔ بولو مسنی، حور بھاری آواز میں دھاڑی۔ یار مجھے شرم آ رہی ہے، پھر بھی بتا رہی ہوں، اگر تم کہتی ہو اس سے تو یہ کہتی ہو، کیا تم مجھے بوسہ دو گے؟ اللہ معافی، وہ اسے سرخ ٹماٹر چھوڑ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ عالم، آپ بہت برے ہیں، میرا مذاق بنایا؟ وہ روتی ہوئی پپی کو نیچے چھوڑ کر خود صوفے میں منہ دے کر رونے لگی۔ اس کے رونے پر پپی زور زور سے بھاؤ بھاؤ کرنے لگا اور بھاگتا یہاں سے وہاں ہو کر اس کے پاس آ کر بھونکتا کہ کیوں رو رہی ہے اس کی پری۔ حور پپی کی آواز پر عارف اور مسکان بھاگ آئے اور اسے روتا دیکھ کر دونوں پریشان ہوئے۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، جاؤ سب جھوٹے ہیں، عارف کے پکارنے پر وہ چلائی۔ تم نے رلایا ہے چڑیل اسے؟ عارف شرمندگی کے تاثر مسکان کے چہرے پر دیکھ کر غصے سے پوچھنے لگا۔ نو، میں نے کیا کیا ہے؟ پوچھ دو اس سے، وہ کہتی کندھے اچکا کر سوری والی نظر ڈالتی وہاں سے نکلی۔ کہاں؟ پیچھے سے عارف پوچھنے لگا۔ کام ہے، آتی ہوں، تب تک ملازمہ ہے حورالعین کے پاس، وہ کہہ کر ٹک ٹک کرتی چلی گئی۔ حور کیا ہوا بہنا؟ عارف گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پوچھنے لگا، اور حور اتنے پیار سے پوچھنے پر تڑپ کر اٹھی۔ وہ عالم نے مجھے، وہ کہتی کہتی شرمندہ ہو کر رک گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، مت بتاؤ، پر اس مسنی کی کسی ایک بات پر یقین مت کرنا، وہ ایک نمبر کی لڑاکو عورت ہے، صرف لوگوں کو لڑاتی رہتی ہے۔ رومال سے اس کے آنسو صاف کرتے وہ محبت سے گویا ہوا کہ حور سوچتی رہ گئی۔
اگر وہ اپنے کانوں سے نہ سنتی تو ضرور اس مصری کی باتوں پر یقین نہ کرتی، پر ایک تو موبائل پر سننے، اوپر سے ان کے جواب کے مطابق عالم کے رد عمل کو یاد کرتی اور خود نظریں چرا گئی تھی۔ اپنا خیال رکھو اور اپنے پپی کو سنبھالو، دیکھو کیسے رو رہا ہے تمہارے بغیر۔ عارف نے سر تھپکاتے ہوئے پپی اسے دیا اور ہور سر ہلا کر لینے لگی۔ آپ سے تو رات کو بات کروں گی عالم، وہ بھی میری انگلش میں، وہ دانت پیس کر سوچتی مسکرانے لگی، اور عارف سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ میرا دل کر رہا ہے ہور کے بجائے سیدھا بھاگ چلیں۔ تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے؟ داد نے ایک نظر نور کے چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میرا دل کر رہا ہے یہ جو نئی جوتی پہنی ہے اس سے تمہارے لوفر دل کی مرمت کروں، وہ دانت پیس کر بولی۔ دونوں اس وقت ہورولین سے ملنے جا رہے تھے کہ اسپیڈ سے آتی برہان کی گاڑی کو الوی ہاؤس کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ بھائی تھے نا؟ اس نے سر ونڈو سے نکال کر گاڑی کی بیک دیکھتے پوچھا۔ ہاں یہ آپ کے محترم بھائی تھے، نور نے منہ بنا کر کہا۔ واپس چل کر دیکھیں، داد نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کی بات سنتے غصہ ٹپک آیا تھا کہ وہ سر کھجانے لگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، سیدھے چلو ورنہ ہاتھ پاؤں توڑ کر روانہ کروں گی۔ وہ کررائی تو داد نے آنکھیں جھپکی۔ بڑی پٹاخہ ہو یار، وہ بے چارگی سے کہتے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا اور نور نے منہ بنایا۔ سنو تم اس گنڈے کو دیکھ کر مجھے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ وہ الف کا سوچتی کپ کپی لے کر بولی۔ ارے نہیں یار، چھوڑ کر نہیں، اڑ کر بھاگ جاؤں گا، معصومیت سے کہتے وہ نور کو آگ لگا گیا۔ بی سیریس، وہ چلائی۔ اوکے بابا، تمہیں بھی ساتھ اڑا کر بھاگوں گا اب ٹھیک؟ آگے گھماتے وہ سخاوت دکھانے لگا کہ نور کا کچھ نہ دکھا تو اس کے بازو پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ اف، ظالم کے انداز محبت ہے۔ وہ بازو دیکھتا کراہ کر بولا جہاں سرخ نشان تھے، بہت نیک انداز نفرت ہے۔ نور مزہ لیتے ہوئے بولی، کہاں جاؤ گی بونی، میرے پاس ہی آنا ہے، اتنا کرو جتنا سہ سکتی ہو ورنہ، معنی خیزی سے کہتے وہ اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار کر گیا۔ اور پھر میں بھی جوتی کے بجائے ہیل پہننا شروع کر دوں گی، وہ دانت پیس کر بولی۔ شوق سے، اور میں بھی ان دانتوں کو نکال کر ویمپائر والے دانت لگوا لوں گا، پھر تو تم ہوگی اور میں اور ہمارا روم۔ وہ اپنی شرارت سے باز نہ آیا کہ نور چیخ اٹھی، کمینے میں تمہارا خون پی جاؤں گی، وہ مکے مارتی چلائی۔ اچھا تم بھی ویمپائر نہیں بننا چاہتی ہو بونی؟ شوق سے بنو، مل کر مزے کریں گے۔ مسلسل اس کے مکے پنجوں کی بارش کو نظر انداز کرتا وہ کہکا لگا کر بولا، مرو جا کر۔ لہو آنکھیں ضبط سے سرخ چہرے کے ساتھ، مٹھی میں نیکلس کے ساتھ پیپرز اور دوسرے ہاتھ میں بیگ تھامے وہ الوی ہاؤس میں داخل ہوا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، ہورولین بیٹا کہاں ہے؟ لاؤنج میں بیٹھے کمال صاحب نے برہان کو دیکھتے کہا، پر جب اس کے چہرے اور ہاتھ میں بیگ کو دیکھا تو خاموش اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگے۔ وہ نہیں آئی، پیپر اس نے پہلے ہی جیب میں ڈال لیے تھے، اور کمال صاحب کا چہرہ دیکھنے لگے جو نہیں آئی سنتے غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیسے نہیں آئی؟ تم نے کہا نہیں وہ کس انسان کے ساتھ رہ رہی ہے؟ حیوان ہے وہ، تم نے ہی تو بتایا تھا، پھر کیسے وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ جاؤ لے آؤ اسے، اور پیسے منہ پر مار کر ریسٹورنٹ کے پیپرز بھی لے آنا، کیونکہ وہ میرے بھائی کا ہے، میں ایسے کسی کو ہڑپنے نہیں دوں گا۔ کمال صاحب دھاڑ کر بولے۔ آسیہ بیگم نے اندر ہی اندر سکھ کا سانس خارج کیا کہ وہ نہیں آئی ورنہ کتنی باتیں سننی پڑتی کہ 4 سال سے غائب اندھی لڑکی کو بہو بنایا، بس کر دی ابو، اور کتنا دولت کے نشے میں گریں گے۔ سارے احترام تمیز ایک طرف رکھ کر وہ حلق کے بھل دھاڑا کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ برہان، آسیہ بیگم نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اندھا کر دیا ہے آپ کو دولت نے؟ کمال الوی بھائی جب زندہ تھا تب تو یاد ہے جب 2 دن بھوکے ہوتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، تب آپ کو بھائی یاد نہیں آیا؟ اور ریسٹورنٹ کے پیچھے بھائی یاد آ گیا؟ وہ کمال الوی کو ساکھ چھوڑ کر کیا برہان؟ اس نے آسیہ بیگم کی جانب رخ کیا۔ مر گیا آپ کا برہان جو اندھا تھا اپنے ماں باپ کی عزت میں، ہر ناانصافی خاموشی سے دیکھتا تھا، مار دیا آپ دونوں نے اس برہان کو جو 2 معصوم بہنوں کے ساتھ خاموشی سے ناانصافی ہوتے دیکھتا تھا۔ دادا نے تو ہورولین اور نورولین کے نام بھی اپنی پراپرٹی کی تھی ابو، اور آپ نے کیا؟ دونوں معصوموں سے انجانے میں ہی ساری پراپرٹی چھین لی اور اپنے بیٹوں کے نام کر دی۔ وہ گستاخی کی حدیں پار کر گیا۔ برہان بس کر دو، آسیہ بیگم اپنے شوہر کی سفید رنگت دیکھ کر چلائیں۔ بس آپ کر دی امی، وہ آپ ہی تھی نا جس سے میں نے کہا تھا امی ہور بھوک سے رو رہی تھی، چچا کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور پیسے نہیں ان کے پاس کھانا کھانے یا گاڑی کی مرمت کروانے کے لیے، وہ روتا ہوا چیخا۔ تب آپ نے کیا کہا؟ چپ کرو، تمہارے ابو نہ سن لیں، کہیں انہیں بھائی کی محبت کھینچ نہ لے۔ وہ دھاڑے مار کر رویا کہ آسیہ بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ آپ بھی وہ عورت ہیں جس نے اپنے شوہر کے دولت کی دلدل میں پھینکا۔ امی آپ چاہتی نہیں تھی دونوں بھائیوں کو ایک ہوں، پر نہیں، آپ کو تو اپنی مری بہن کا بدلہ لینا تھا جو پسند کا شوہر نہ ملنے پر خودکشی کر لی۔ آج چچا زندہ ہوتے، اگر ان کی پشت پر ان کے بھائی کا سایہ ہوتا، کسی کی مجال نہیں ہوتی ان کی پریوں پر بری نظر ڈالنے کی، پر کیا ہوا؟ کوئی نہیں تھا ان کا، اور مار گئے حیوان بے دردی سے، انہیں چھین گئے۔ میری معصوم ہور کھو کے اب وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔
صحیح کر رہی ہے، میں لائق ہی اس کے ہوں۔ میں جب ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتا تو کس منہ سے اسے لاؤں اپنی زندگی میں؟ اور وہ حیوان کیسا بھی ہے، پر اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھانے کی کوشش کرے تو نوچ لیتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ مجھ سے 100 گنا بڑھ کر بہتر ہے۔ میں شکر کرتا ہوں وہ نہیں آئی اور میں نے مزید اس کی زندگی جہنم نہیں بنائی۔ اور آپ کو جب اپنی جان کی پڑی تو زبردستی اس لڑکی کی شادی اس حیوان سے کروا دی، اور جب لالچ پڑی تو اب اسے واپس لانا چاہتے ہو تاکہ ساری زندگی پاؤں تلے رکھ کر اس کے زخموں کو نوچتے رہیں۔ آستینوں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا تو دونوں خاموش صوفے پر بیٹھے سن رہے تھے۔ سالوں بعد اپنا بدصورت چہرہ جو آئینے میں نظر آیا تھا، روح کپ کپا اٹھی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ دیے ہیں آپ کے بھائی کی بیٹی نے پیپرز، جا کے میرے تایا ابو کو دے دو جسے دولت کی بھوک نے اندھا کر دیا ہے۔ اب اس کا گھر توڑنا چاہتا ہے۔ جب سربراہ ہو کر اس کے ساتھ نکاح کروایا تھا، کیا تب 3 کروڑ نہیں تھے دینے کے لیے؟ جب وہ اس سے ڈر رہی تھی، رو رہی تھی، کیا تب پیسے نہیں تھے آپ کے پاس؟ اور آج جب اس سے حیوان سے محبت کرنے لگی ہے، اپنا شوہر تسلیم کر گئی ہے، نصیب کا لکھا مان چکی ہے، تو تایا کو اپنی بھتیجی یاد آ گئی، وہ ریسٹورنٹ یاد آ گیا۔ آنسو لڑک کر کمال صاحب کی گال پر پھسلنے لگے۔ وہ بے آواز رو رہا تھا۔ جب نظر پیپر پر پڑی تو روح میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ مجھے معلوم ہے دل تو کر رہا ہوگا پیپر چھیننے کو، پر میں دوں گا نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا حق نہیں، چچا جان کا حق ہے، جس نے اپنی پریوں کی زندگی سنوارنے کے لیے ایک قدم اٹھایا تھا۔ میں کبھی بھی آپ کو ان کا حق ہڑپنے نہیں دوں گا ابو صاحب۔ اور وہ کہتے گہرا سانس لینے لگا۔ دونوں میاں بیوی نے تڑپ کر اور لفظ پر اس کی جانب دیکھا کہ کون سی سزا دینے والا ہے۔ کیا ضمیر کی سزا کم تھی جو وہ دونوں جھیل رہے تھے؟ اب کوئی ان سے پوچھتا کیا حال ہے ان کا، منہ دیکھنے کے لائق نہیں بچے تھے، نظریں چرا رہے تھے، کیونکہ دونوں برابر کے گناہ گار تھے ان معصوموں کے۔ آسیہ بیگم نے اپنے سسر کو دھمکی دی تھی کہ وہ اگر وہ اپنے بیٹے سے ملے تو خودکشی کر لیں گی، اور پھر اس بات پر کمال صاحب کو موقع ملا تو انہوں نے بھی اپنے ماں باپ پر سخت پابندی لگا دی، اور اب زمین پر پیر رکھنے سے گھبرا رہے تھے کہ قبر کے سانپ بچھو نکل کر انہیں کاٹ نہ دے۔ اور آپ کو ایک امیر مشہور حسین بہو چاہیے تھا نا ابو امی، تو اب میں لاؤں گا، آپ دونوں کو بہو میرا کمرہ سجا کر رکھیے گا، آپ کا بیٹا آپ کی بہو لائے گا آپ کی پسند کے مطابق، اللہ حافظ۔ وہ کہتا دونوں کو ساکھ چھوڑ کر وہاں سے نکلا۔ کمال صاحب نے ایک نظر بیگ پر ڈال کر جھکے کندھے اور جھکی نظروں سے ڈرتے ہوئے زمین پر پاؤں رکھے اور آنسو بہاتے اپنے روم میں جانے لگے۔ کمال، آسیہ بیگم تڑپ کر ان کی حالت پر اٹھی۔ بس کر دو آسیہ بیگم، اب میرے پاس کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہوں۔ تمہاری ایک بہن کے دکھ کو بھرنے کے لیے میں نے ماں باپ، بھائی بھابھی، بھتیجی گوا دی، کیا ابھی بھی کوئی رہ گیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے تو آسیہ بیگم سسک اٹھی۔ کمال، مجھے معاف کر دو، وہ ہاتھ جوڑنے لگی۔ تمہاری غلطی نہیں، میرا گناہ ہے، مجھے جھیلنے دو، وہ کہہ کر رکے نہیں، چلے گئے۔ اور آسیہ بیگم ان کی بکھری حالت پر سسکیوں سے رونے لگیں۔ میں نے کیا کر دیا اللہ، مجھے معاف کر دو جمال مشال۔ وہ باری باری سب کو بلاتی روتے ہوئے معافیا مانگنے لگی، پر کوئی جواب نہ ملا، کیونکہ اس نے رب کی رسی جو کھینچ دی تھی۔ پر کہتے ہیں نا وہ رب بڑا رحمان رحیم ہے، شاید انہیں وقت سے پہلے آئینہ دکھا کر توبہ کا موقع دینا چاہتا ہو، اور جب دل بے سکون ہو تب کہتے ہیں روح کی مرمت کرنے کا وقت ہے، اور کہا جاتا ہے روح کی مرمت توبہ سے ہوتی ہے، تو شاید انہیں بھی موقع مل گیا ہو۔ وہ بڑا ہی رحمان ہے، کیا پتہ کون سی نیکی ان کی پسند آ گئی ہو، تبھی وقت سے پہلے ہی احساس دلا دیا۔ اور کیا ان کے کیے کی سزا کم تھی کہ انہیں احساس ہو گیا تھا، اور اب اس احساس نے انہیں ساری زندگی تڑپانا تھا۔ یا اللہ، اے میرے مالک، ہم گنہگاروں کو معاف فرما میرے مولا۔ وہ زمین پر بیٹھی، دونوں ہاتھ بلند کر دی سسکی۔ کیا تم دونوں کا نکاح ہو گیا؟ حور کو جب داد نے بتایا تو وہ بے یقینی سے چیخی۔ ہاں، نورالعین نے نظریں جھکا کر تائید کی۔ اور مجھے بتایا بھی نہیں نور۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ نور نے خونخوار نظروں سے داد کو گھورا جیسے کہہ رہی ہو اب دیکھو اپنے کیے کا انجام، رلا دیا نا میری بہن کو۔ نور، میری سالی صاحبہ، بہت ارجنٹ میں ہوا تھا، ابو کو تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ہمارا نکاح کروا دیا۔ داد اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر چپ کرواتے بولا، اور اس نے ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ مطلب؟ اس نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ دل کا دورہ پڑا تھا، وہ بولا تو حور طرف اٹھی۔ اللہ، مجھے بتایا ہی نہیں، اب کیسے ہیں تایا ابو، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تم لوگوں نے تو مجھے پرایا ہی کر دیا۔ وہ روتی ہوئی شکوہ کرنے لگی، اور پھر بہت مشکل سے دونوں نے اسے سنبھالا اور کچھ دیر باتیں کی سب نے۔ نور ہی دل میں دعائیں مانگتی رہی کہ وہ گنڈا سامنے نہ آئے، ورنہ اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جانا تھا ڈر سے، صرف سوچتے ہی کپ کپی ہو رہی تھی۔ وہ حورالعین سے چپکی بیٹھی تھی۔ برہان صبح آیا تھا مجھے لینے، نور کے سر پر اس نے بم بلاسٹ کیا۔ کیا؟ پیسے لے کر وہ ہکلائی۔ ہاں، نور نے سر ہلایا اور داد کو دیکھا، جو اسے دیکھ کر ایک دم اپنے چہرے پر حیرت کے تاثرات سجا چکا تھا۔ پھر تم کیوں نہیں آئی بھائی کے ساتھ حور؟ داد نے پوچھا۔
تو نور نے حیرت سے صدمے سے اپنی بیوقوف بہن کو دیکھا۔ میں یہاں خوش ہوں داد، عالم میری بہت عزت کرتے ہیں، وہ انگلیاں چٹکھاتی بولی تو داد کے لبوں پر تبسم کھلا۔ اور تم میری بہن کا خیال رکھنا، اسے بہت محبت دینا، وہ داد کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ نور نے ایک غصے بھری نظر داد پر ڈالی جس پر اس نے ابرو اچکایا۔ تم، ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا کہ داد نے سختی سے منہ پر ہاتھ جمایا اس کے کہ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اگر کچھ بھی غلط کہا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، چہرہ قریب کرتے اس نے کان میں سرد آواز میں سرگوشی کرتے وہ نور العین کو شجدر کر کیا۔ اس نے داد کے چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ یہ کون تھا؟ اس کی خوشی کو دیکھو، اپنے مطلب کو نہیں۔ ایک بار پھر سرگوشی کرتے وہ اپنی جگہ پر آیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ٹھیک کیا نا نور؟ حور کی آواز اسے ہوش میں لائی تھی۔ ہاں حور، تم نے ٹھیک کیا، خشک حلق سے کہتی وہ نم پلکیں صاف کرنے لگی۔ داد نے اس کے رونے پر ماتھا مسلا اور پھر کچھ دیر بعد ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کا کہتے وہ واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ نور پورے راستے خاموش تھی، نہ داد کی جانب دیکھ رہی تھی نہ ہی اس کی شرارتوں پر چیخ چلا رہی تھی، بس کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یار تم اس کی خوشی کا بھی تو سوچو، دیکھا نہیں کتنی خوش تھی عالم کا نام لیتے ہوئے۔ میں نے کچھ کہا داد؟ مجھے سمجھنے دو، یہ ہماری زندگی ہے، وہ تلخ ہو کر بولی اور چہرہ موڑ گئی۔ داد نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور اسے الوی ہاؤس کے گیٹ پر اتار کر خود آفس کے لیے نکل گیا۔ نور نے سیدھی چلتی بغیر کسی کی طرف دھیان دیے اپنے روم میں بند ہو گئی۔ مجھے تو بچہ چور لگتی ہے، بریک ٹائم پر چھوٹی سی مسکان کی انگلی پکڑ کر اسکول سے لے جا رہی تھی کہ گارڈ نے مسکان سے کہا تو وہ تو پر ٹھٹک کر رکی اور غصے سے گارڈ کو دیکھا۔ چھوٹی سی مسکان نے بھی اپنی مما کے لیے بچہ چور لفظ سن کر منہ بنایا غصے سے۔ تیرے بچوں کو چرایا ہے؟ جو ایسا بولا ہے؟ ماں ہوں میں اس کی، پوچھ بچی سے۔ اور تو جو کہا ہے اس پر اگر عمر میں بڑا نہ ہوتا تو زبان گدی سے کھینچ دیتی، سمجھے کہ سمجھاؤں؟ وہ آنکھیں نکال کر غصے سے گویا ہوئی کہ گارڈ ہڑبڑا گیا۔ گارڈ انکل، یہ میری ہونے والی مما ہے، میم بھی جانتی ہیں آپ ایسے بات نہ کریں میری مما سے، چھوٹی مسکان نے بڑی مسکان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے کہا۔ سنا اب ان کے ایس پی کی فیری کو؟ وہ ابرو چکا کر ببل چباتی پوچھنے لگی۔ تو گارڈ لڑکی کے ایسے تیور دیکھ کر سر ہلا گیا۔ گڈ، وہ کہتی مڑی، جلدی واپس لانا بچی کو، وہ پیچھے سے بولا تو مسکان نے دانت پیس کر دیکھا۔ تیرے کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا پیکٹ ہے، جانتا ہے کتنے بجے واپس لانا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اس کی زبان پر فیری کھلکھلا کر ہنسی اور گارڈ اس لڑکی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ مسکان سر جھٹک کر اپنی گاڑی میں اسے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ کیسی بدتمیز ماں تھی، اپنی بچی کو پیکٹ بول رہی تھی۔ گارڈ نے نفرت سے سوچا، ٹھیک ایس پی صاحب نے اس بدتمیز عورت سے رشتہ توڑا ہے۔ مسکان جب سے ریسٹورنٹ میں اس بچی سے ملی تھی اور پھر اسکول میں ایڈمیشن ہوتے ہی وہ روزانہ اسے لے جاتی، وہ خود کو برہان کی بیوی کہہ کر ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا ہے اور اس کا شوہر صاحب اسے اس کی بیٹی سے ملنے نہیں دیتا اور اس کی درد بھری داستان دیکھ کر پرنسپل کو رحم آ گیا اس کی ممتا پر اور روز اسے بریک ٹائم میں مسکان کے ساتھ جانے دیتی تھی۔ اور چھوٹی سی مسکان نے بھی سر ہلا کر تصدیق کر دی کہ وہ اس کی مما ہے اور پاپا نے جان بوجھ کر ایڈمیشن فارم میں اس کی مما کا نام نہیں لکھا۔ یہ ایک دکھی داستان تھی اور پولیس تو تھی ہی سخت دل بے رحم مشہور، تو ایک منٹ نہ لگا انہیں یقین کرنے میں اور پھر وہ اسے لے جاتی، گھما پھرا کر آئس کریم چاکلیٹ دلوا کر واپس لے آتی۔ میں نے آج دوست سے کہا کہ مجھے آپ مما چاہیے، چھوٹی سی مسکان نے کہتے خوشی سے مسکان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ اچھا پھر کیا بولا اپنا ایس پی؟ وہ مسکراتی نظر اس پر ڈال کر پوچھنے لگی تو فیری کے چہرے پر مایوسی چھا گئی جو مسکان کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی۔ کچھ نہیں کہا، ڈائننگ ٹیبل پر ان کا انتظار کروں، جواب نہیں دیا، وہ منہ بنا گئی۔ کوئی بات نہیں جان، دیکھنا مما تیری میں ہی بنوں گی اور اگر نہیں بنی تو تیرے دوست کو بھی ساری زندگی کنوارا ہی رکھوں گی، ڈونٹ وری۔ بہت دور کی سوچتی ہوں ایس پی کی، میں نہیں تو کوئی نہیں، گردن اکڑا کر کہتے ہوئے اس نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی۔ آ جاؤ موجے کریں، وہ اسے اٹھا کر گاڑی سے نکلی اور گاڑی لاک کرتی۔ بس دوست آپ کو معاف کر دیں، پھر بہت مزے کریں گے مل کر، جیسے اماں بابا اور میں کرتی تھی۔ وہ ہنستی مسکان کے گلے میں بازو ڈال کر کہتی بولی، ارے ایسی کی تیسی ایس پی کی معافی کی، ہم عاشق مزاج لوگ معافی نہیں مانگتے، سیدھا دل پر اٹیک کرتے ہیں۔ وہ گردن اکڑا کر کہتی آئس کریم پارلر میں داخل ہوئی اور آرڈر دے کر ایک ٹیبل پر بیٹھی۔
اور پھر چھوٹی چھوٹی اس کی باتوں پر مسکان ہنستی اسے بھی گدگدانے لگی بغیر آس پاس کی پرواہ کیے۔ وہ ہاسپٹل سے نکل کر اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس کا آج کوئی ارادہ نہیں تھا اپنے ہاتھ رنگنے کا۔ وہ آج صرف عالم بن کر اپنی عین کے پاس جانا چاہتا تھا، اسے خود میں سمیٹنا چاہتا تھا، اس پر اپنے سارے جذبات آشکار کرنا چاہتا تھا کہ کس پاگلوں کی حد تک وہ اسے چاہتا ہے، اور آج اس پر اپنا پاگل پن دکھانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت حساس ہے، اس کے جذبات کی شدت سے ڈر جائے گی، پر اسے یقین تھا خود پر کہ وہ اسے سمیٹ لے گا، اسے سنبھال لے گا۔ جب اس نے محبت کا اظہار کر دیا تو اب اسے خود سے الگ رکھنا ایک بے وقوفی تھی، اور عالم کی ڈکشنری میں بے وقوفی نامی کوئی لفظ نہیں تھا۔ انہی سوچوں میں اس کی گھنی مونچھوں تلے انابی لب مسکرا رہے تھے کھل کر، اور وہ گاڑی پارک کر کے آ گیا۔ آج جلد ہی آ گئے؟ عارف نے اسے اندر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ تم ذرا ادھر آؤ۔ وہ رکا اور پھر مڑا، پھر عارف کو پاس بلایا۔ عارف مسکراہٹ چھپاتا اس کے پاس آیا تو سعید نے اس کے کاندھے پر ہاتھ دھرا کہ وہ کرا اٹھا۔ یار آہستہ اپنا ہاتھ دیکھا ہے، غریب کا بچہ ہوں۔ اپنے کندھے کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے صدا لگائی۔ رات کو کون سی بیماری لگی تھی؟ اس کی کوشش کو ناکام کرتے وہ پوچھنے لگا۔ کوئی نہیں، صرف آپ کو دیکھ کر سگریٹ پینے کا شوق چڑھ گیا تھا تو بس اسے پورا کر رہا تھا۔ اس کے بہانے پر عالم نے آنکھیں سکیڑیں۔ اب جھوٹ بولو گے مجھ سے؟ اس نے زور دیا تو وہ تڑپ اٹھا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ سچ کہہ رہا ہوں، سر درد کر رہا تھا تو دوست نے کہا سگریٹ پیو، ٹھیک ہو جائے گا تو پی لی۔ اب کی بار وہ پر یقین لہجے میں گویا ہوا۔ مت بتاؤ، پر یاد رکھنا مجھ سے کچھ چھپ نہیں سکتا، تم دونوں بہن بھائی کے گل، اور اپنی اس بہن پر نظر رکھو، آج کل زیادہ ہی ایس پی کے گرد گرد گھوم رہی ہے۔ کچھ غصے سے کہہ کر وہ اندر چلا گیا تو لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مسکراتے کچن کی طرف اپنا رخ کیا اور کوٹ وہاں ہینگ کرتے، ایپرن باندھ کر بازو فولڈ کرتے جلدی سے ڈنر ریڈی کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس کی عین روم میں ہوگی، ہمیشہ کی طرح اسے سلام کرتی ملے گی۔ عارف آج اسے اتنی جلدی ڈنر تیار کرتے دیکھ کر کندھے سے ہلاتا ناسمجھی سے ایک نظر ڈال کر اپنے روم میں چلا گیا، اور ڈنر ریڈی کر کے باہر آتی مسکان کو اپنی عین کو لانے کو کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ تب تک عالم اور عارف نے مل کر ٹیبل پر کھانا لگایا۔ تم مجھے سیدھا اپنے ساتھ چیئر پر بٹھاؤ گی مستی؟ سمجھی حورالعین بھیگے بالوں کو برش کرتی مسکان سے بولی، جو اسے لینے آئی تھی ڈنر کے لیے، اور وہ اتنی جلدی ڈنر کا سنتی حیران ہوئی تھی، پر جب عالم کے لفظ کانوں میں گونجے تو کانوں کی لو تک سرخ ہوتی لرز اٹھی۔ اور اب وہ اس سے کہہ رہی تھی جس پر مسکان نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے تو ایک موقع اور مل گیا تھا صحیح عالم کو جلانے کا۔ شانوں پر دوپٹہ پھیلا کر، بالوں کو کیچر میں قید کر کے، سلیپر پہن کر وہ مسکان کے ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ دے کر چلی۔ بے تابی سے کھڑے سعید عالم کی نظریں سیڑھیاں اترتی اس حور پر گئیں جو پاجامے اور پنک گھٹنوں تک آتے فراک میں، شانوں پر ہم رنگ دوپٹہ پھیلائے فریش چہرے کے ساتھ نیچے اترتی اس کے دل پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا بھاڑ میں جائے ڈنر اور اسے باہوں میں لے کر چھپا دے سینے میں، پر اتنی شدت بھی اچھی نہیں تھی، وہ سہم سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ آگے کیا لینے کے لیے، پر مسکان اس کی طرف جلانے والی مسکان پاس کرتی اسے اپنے پاس بٹھانے لگی، اور وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی، سعید کو حیرت میں چھوڑ کر۔ وہ اب اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ این، اس نے غصے سے دبے لہجے میں پکارا، مستی کھانا کھانے کے بعد مجھے تمہارے روم میں لے جانا، مجھے تمہارے روم میں آج سونا ہے۔ اس کی بات پر جہاں عالم نے مٹھیاں بھینجی تھیں وہیں عارف نے اپنی امڑنے والی کھانسی حلق میں بمشکل دبائی۔ تمہارا حکم سر آنکھوں پر، یہ مستی تم پر جان قربان کرتی ہے، یہ تو پھر بھی ایک روم ہے۔ منہ میں سپون سے پلاؤ ڈالتے وہ گردن اکڑا کر بولی، اور سعید کو آگ لگ گئی۔ عارف نے مسکان کے پاؤں پر ماؤں مارا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے سوتیلی ناگن، کیوں مرنا چاہتی ہو؟ تمہیں بچاتے بچاتے کہیں میں نہ مر جاؤں کسی دن۔ پر اس پر ذرا اثر نہ ہوا اور وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے کھا رہی تھی۔ سعید عالم سر ہلاتا سب سمجھتا اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کھانے کے وقت کوئی بدمزگی ہو، اور وہ جو آج اپنے پسند کا کھانا زور و شور سے کھا رہی تھی رک جائے۔ واو، امچل نمکی سعید نے خاص کر کے اسے خوش کرنے کے لیے بنایا تھا، اور اسے ایک سپون منہ میں ڈالتے دیکھ کر خوشی سے چلائی، جس پر اتنے غصے میں ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کس نے بنایا ہے؟ یہ کتنا بد ذائقہ ہے، سارے منہ کا ذائقہ گندا کر دیا۔ وہ پلیٹ پیچھے کھسکاتی 2-3 چمچ منہ میں ڈالتی غصے سے بولی، ورنہ دل تو نہیں کر رہا تھا اتنے دنوں بعد ملنے پر چھوڑنے کو، پر اسے سبق سکھانا تھا اپنے عالم کو۔ چلو مستی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر عالم بھی کھانا چھوڑ کر کھڑا ہوا، پر اس کی سرخ آگ دہکاتی نظریں مسکان پر ٹکی تھی، جس کے صرف دیکھنے سے ہی سنسنی دوڑ اٹھی بدن میں۔ ہاں چلو، وہ منہ سے گلاس لگاتی اٹھی اور واپس ٹیبل پر رکھ کر بولی۔ عارف نے عالم کو دیکھتے دونوں ہاتھ بلند کیے کہ اب آپ جانیں یہ سوتیلی ناگن، میں بیچ میں نہیں آؤں گا۔ وہ ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا اپنے روم میں گیا اور وہاں سے گاڑی کی کیز اٹھا کر گھر سے نکلتا چلا گیا۔
مسکان نے عارف کی کارروائی پر تھوک نکلا۔ مر گئی کیا مسنی؟ اس کے وہیں کھڑا رہنے پر حورالعین غصے سے بولی۔ جانتی تھی اس نے ایسا کر کے سعید کی کیا حالت کی ہوگی غصے سے، جو اس کی موجودگی کسی سے بات کرنے نہیں دیتا تھا، کجا کے اسے سب کے سامنے نظر انداز کرنا۔ بس کچھ دیر میں وہ سامنے کھڑے اس دیو جیسے انسان کو پلکیں جھپکاتی دیکھتی بولی، سچی؟ حورالعین کہکہا لگاتی سامنے کے منظر سے انجان بولی۔ مسکان نے ایک حیرت بھری نظر اس پر ڈالی جو اس کی موت پر اتنے کہکہے لگا رہی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، بھلائی کا زمانہ نہیں، وہ خود کو کوسنے لگی۔ میں اسے روم میں چھوڑ آتی ہوں، وہ سعید کی بھوری غصے والی آنکھوں میں دیکھتی منمنائی۔ بیوی کس کی ہے؟ اس نے سوالیہ ابرو اچکایا اور اس کی کپکپاہٹ پر لبوں پر تمسخر پھیل گیا۔ میری؟ اوہ سوری آپ کی، وہ بوکھلا گئی اور سر پر ہاتھ مارتی بولی۔ گڈ، معافی مانگنے والے مجھے پسند ہیں، پر اس نے مسکان کی پتلی گردن کو اپنی مٹھی میں دبوچا اور اپنے سامنے کیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تمہارے ابھی کے غلط لفظ کی معافی ہے جو میں نے معاف کر دیا، پر میری عین کو مجھے نظر انداز کرنا، اس کی معافی کا کوئی لفظ ڈکشنری میں نہیں۔ اس نے ذرا سی سختی دکھائی تو مسکان کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ پلیز، وہ اپنا گلا چھڑوانے کی کوشش کرتی روتی ہوئی بولی۔ کیوں کرتی ہو ایسی بے وقوفیاں؟ وہ غرایا تو عین نے جھرجھری لی۔ عالم، وہ یہاں وہاں دیکھتی اسے پکارنے لگی۔ مسکان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی جب حورالعین کے بلانے پر اس کی پکڑ کمزور پڑی، وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ جس طرح بچی کو بے وقوف بنایا ہے، اس لحاظ سے یہی ہونا چاہیے بیسٹ بھائی، وہ کہتی بغیر کھانسی کی پرواہ کیے وہاں سے بھاگ گئی۔ باہر اور پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالتی وہاں سے نکلی۔ باہر نکلتے ہی عارف نے گاڑی سے سر نکال کر اس کی سرخ آنکھوں، سرخ چہرے کو کیسا لگا؟ مزہ آیا سوتیلی ناگن؟ تم اپنی خیر مناؤ، جلد ہی تیرا حال میرے سامنے ہوگا، جیسے تیرے کارنامے ہیں تیرا مجھ سے بھی برا حال ہوگا سوتیلے بچھو، وہ کہہ کر زن سے گاڑی بھگا لے گئی، عارف کو کہکا لگانے پر مجبور کرتے۔ اس نے بھی گاڑی اپنے مقصد کی راستے پر ڈالی اور مسکراتا مدھم میوزک پہ جانے لگا۔ اس سے معلوم تھا وہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور مسکان کو شدید مارنے کی خواہش کے باوجود بھی مار نہیں سکتا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں چھپی محبت چاہے اس آنکھوں میں چھپی ہو، پر عارف اور مسکان جانتے تھے کتنی محبت تھی اس کے اندر دونوں کے لیے، اور اسی وجہ سے تو اس کی بہن کی ہمت اتنی بڑی تھی، ورنہ سعید عالم کو پل بھی نہ لگتا مسکان کو مسلتے۔ مسنی، اور خاموشی پر گھبراتی ہوئی مسکان کو پکارنے لگی، پر جواب ندارد۔ سعید نے آگے بڑھ کر اسے غصے سے اپنے کندھے پر ڈالا کہ حور کی چیخ اچانک اس حملے سے نکل گئی، پر وہ دھیان دیے بغیر لمبے لمبے قدم لیتا جانے لگا۔ چھوڑو مجھے جھوٹے انسان، آپ مجھے جھوٹی انگلش سکھائی، مجھ سے جھوٹ بولا۔ آئی لو یو سلام ہے، رومانٹک اچھا ہے اور بورنگ برا ہے، ہیپی غصہ ہے۔ آئی ول کل یو سعید عالم، وہ چیختی اس کی چوڑی پشت پر مکے مارتی بول رہی تھی جو مسکان نے اسے سکھایا تھا۔ آئی ہیٹ یو، سعید نے غصے کی شدت سے اپنے لب بھینچ دیے اور روم کے دروازے کو شوز کی مدد سے دھاڑ کی آواز سے کھول کر اندر داخل ہو کر اسے بیڈ پر پھینکا اور واپس جا کر دروازہ بند کرتے مڑا۔ حورالعین خوف سے کرا اٹھی اور ڈرتے ڈرتے اٹھ بیٹھی۔ وہ کوٹ ہینگ کرتا ٹائی گلے سے نکال کر شوز اتارنے لگا۔ تم سے میں نے کہا تھا نا کہ ان لفظوں کو ہم تک محدود رکھنا ہے۔ عین کو لگا وہ سرد آواز میں بولا کہ حور کی رگ رگ کانپ اٹھی۔ ہاں، وہ سلام کرنا تو سب پر فرض ہے نا، وہ آنکھیں صاف کرتی بولی، اور میں نے تمہیں کہا تھا یہ سلام صرف تمہیں اپنے شوہر کو کرنا ہے۔ وہ وارڈروب سے ڈریس نکال کر بولا تو حورالعین نے معصومیت سے سر ہلایا۔ پر میں انہیں دکھانا چاہتی تھی کہ مجھے بھی انگلش آتی ہے، پر آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ وہ مسنی مجھ پر اس طرح ہنس رہی تھی جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ وہ گھٹنوں میں منہ دے کر رونے لگی۔ پر میں نے تمہیں انگلش کے رولز بھی سکھائے تھے نا کہ یہ صرف اپنے شوہر سے کہنا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا، کوئی انگلش ونگلش کے رولز نہیں ہوتے، یہ سب آپ کے رولز ہیں۔ وہ چیخی تو سعید نے مسکراہٹ دبائی۔ عین بچہ اتنا ہوشیار ہو گیا۔ اس کی گال تھپ تھپاتے وہ باتھ روم میں بند ہو گیا اور حور اس کے اس قدر ریلیکس انداز پر ششدر تھی۔ یہ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے، میں نے نہیں رہنا ان کے ساتھ۔ کچھ دیر بعد وہ سوچتی ہوئی بیڈ سے اتری اور سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتی دروازے کی طرف جانے لگی کہ اچانک ہی باتھ روم کا دروازہ کھلا، اس کی سانسیں رک گئیں اور وہ جلدی کے چکر میں اپنے دوپٹے سے الجھتی گھٹنوں کے بل آہ کرتی گری۔ پر یہ تو شکر تھا قالین گداز مخمل کا تھا جس پر گرنے سے اسے چوٹ نہیں آئی۔ عالم تولیے سے بال خشک کرتا دلچسپی سے اس کی حرکات دیکھنے لگا اور حورالعین اس کی خاموشی سے گھبراتی یہاں وہاں اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی، پر ناکام۔ آج گرنے پر اس نے نہیں بچایا اسے؟ کیا میرے منہ سے اقرار سن کر ہی ان کا دل بھر گیا مجھ سے؟ وہ بڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرتی آگے بڑھی، آنسو لڑک کر گال پر پھسلا کہ اچانک پیچھے سے سعید نے اپنا مضبوط بازو اس کے کمر میں ڈال کر اس کے قدم جکڑ لیے اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہاں جا رہی ہو بیبی؟ پیچھے سے مسکراتی آواز میں سرگوشی کی کہ حور جل کر خاک ہو گئی۔ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی جھوٹے انسان۔ وہ پلٹ کر دونوں
ہاتھوں کے پنجے بنا کر اس پر جھپٹی کہ سعید کا فلک شگاف کہہ گونجا اور اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا۔ تمہاری ہزار خطائیں بھی سر آنکھوں پر ڈارلنگ۔ اس کی کلائی کو ہاتھ میں پکڑتے اسے گول گول گھمانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حورالعین گول گول گھومتی ہوئی ڈر کر بولی۔ ڈانس ود مائی بیبی۔ اسے اپنے بازو پر گراتے وہ اس پر جھک آیا اور حورالعین ڈانس سنتی خوشی سے چیخی۔ سچی ڈانس ایسے ہوتا ہے؟ وہ غصہ بھول کر ابھی اسے خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اور ایسے بھی ہوتا ہے۔ اسے کھینچ کر سینے سے لگا دے۔ اس کے لبوں کو اپنے قید میں لے گیا اور سیدھا ہوا۔ حورالعین اس کے سینے پر دونوں ہاتھ ٹکائے سانس روکے کھڑی تھی اس کے حصار میں۔ کیسا لگا یہ ڈانس؟ اسے آزاد کرتے پوچھا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ عالم، اب تو میں بالکل بھی نہیں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اپنی ابتر سانسیں بحال کرتی غصے سے کہتی وہ آگے بڑھی اور لاک کو گھمانے لگی، پر اس کے لاک پر رکھے ہاتھ پر عالم نے اپنا بھاری مضبوط ہاتھ ٹکا کر اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ تو کہاں رہنا ہے بیبی کو؟ لاک سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے دوسرے سے اس کے بھیگے بالوں کو کیچر کی قید سے آزاد کیا تو وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے پر بکھر گئے۔ سعید نے جھک کر ان میں اپنا چہرہ چھپایا اور گہرا سانس لیتے اس کی بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا کہ حورالعین سن پڑ گئی اس کی پکڑ میں۔ چھوڑیے مجھے، نہیں رہنا یہاں۔ وہ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہکلا کر گویا ہوئی، ورنہ تو اس کے لمس پر سارے جسم سے جان نکلنے لگی تھی اور وہ سن ٹانگوں کے ساتھ اس کے پکڑ کے سہارے کھڑی تھی اس کے حصار میں۔ تمہیں اس لڑکی کے کہے پر یقین ہے، اپنے شوہر کی پڑھائی انگلش پر نہیں، بس اتنا یقین ہے تمہیں اپنے عالم پر؟ اس کا رخ جھٹکے سے اپنی طرف کرتے اس کا چہرہ اوپر کرتے پوچھنے لگا۔ اور اس کے لہجے میں آگ جیسی تپش کو محسوس کرتی سہم گئی۔ آپ پر یقین ہے عالم پر؟ وہ موبائل بھی کہہ رہا تھا جیسا اس مصری نے بتایا تھا۔ وہ اس کے بھیگے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہمارے بیچ پر کہاں سے آیا ڈارلنگ؟ اور موبائل نے کہا تم نے مان لیا؟ ابھی تم مجھے کہہ رہی تھی میں آپ کو مار دوں گی، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ کی جانب لے جاتا ہوا بولا۔ ہائے اللہ، میں نے تو ایسا نہیں کہا، اس مصری نے کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی اب۔ وہ سعید کی گال پر ہاتھ رکھتی تڑپ کر بولی تو عالم مسکرا دیا۔ پر اب تم ضرور کہو گی۔ اسے بیڈ پر ڈال کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ بھی پاس لیٹ گیا۔ حورالعین اس کی گمبھیر آواز پر شرم سے جھجک کر دور ہوئی، پر اپنی کمر پر اس کی مضبوط پکڑ نے اس کے سارے راستے بند کر دیے اور وہ بے بس رہ گئی آنکھیں میچ کر۔ بہت بھاگ لیا ڈارلنگ۔ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور آنکھیں میچنے پر مسکرا دیا اس کے کانپتے وجود کو اپنے قریب کرتے۔ حورالعین کی سانسیں پھولنے لگی اور وہ لب دبا کر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے لگی۔ ہاں بیبی۔ اس کے بھیگے سرخ لبوں کو دانتوں سے آزاد کروا کر خود اس پر جھکایا اور اس کی نازک کمر کو دونوں بازوں سے جکڑتا اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں کی سخت پکڑ میں قید کر لیا کہ وہ پھڑا کر رہ گئی۔ ان پر یہ ظلم برداشت نہیں کروں گا ڈارلنگ۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے ان پر انگوٹھا پھیرتے کان میں گویا ہوا۔ حورالعین سنتی اپنی پھولیں سانسیں بہان کرنے لگی۔ نہیں عالم۔ وہ آنکھیں جھپکتی اپنی پشت پر ڈوریوں پر اس کی انگلیوں کا جان لیوا لمس محسوس کرتی تڑپ کر گویا ہوئی۔ آنسو خوف سے گالوں کو بھگونے لگے اور وہ سختی سے تکیے کو مٹھیوں میں پیچ گئی۔ ڈر خوف سے اس کی سانسیں پھولی جا رہی تھیں۔ سعید نے افسوس سے اس کی حالت کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہے، میں تمہارا عالم ہوں عین، تمہارا محرم ہوں، تمہارا شوہر۔ وہ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے بولا تو حورالعین نے آواز پر سر ہلاتے آنسو صاف کیے۔ آپ مجھ سے پہلے وعدہ کریں، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ آنکھیں موندے سعید کے چہرے کو انگلیوں پر محسوس کرتی پوچھنے لگی۔ وہ جو چہرہ اس کی آنکھوں میں اترا تھا اس پر وہ مسکرا گئی۔ تمہیں چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا شہزادی؟ عالم صرف تمہارا ہے اور تمہارا بن کر رہے گا ساری عمر۔ میرے سارے وعدے تم سے ہیں جو نکاح کے وقت میں نے کیے تھے۔ وہ اس کی شہرک پر اپنے دہکتے لب رکھتا بولا۔ حور سکون سے آنکھیں موند گئی اور اس کی شدتوں پر سہمی سی اس کے سینے سے لگی تھی۔ آئی لو یو نہیں کہو گی؟ وہ اپنی سرخ بھوری آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے سے ٹکائے بولا تو حورالعین شرم سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ روز تو کہتی ہوں، منمنا کر وہ بولی، پر آج جب تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو اب تم میرے کان میں سرگوشی سے کہو گی۔ آئی لو یو عالم۔ کوہنی کے بل لیٹے وہ انگلی سے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے فرمائشی انداز میں بولا۔ اگر میں نہ بولوں تو؟ اپنے بال کان کے پیچھے کرتی وہ شرارت سے گویا ہوئی تو عالم بھی مسکرایا۔ تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اس کی گردن پر لب رکھتے وہ بولا تو حور سمٹ گئی۔ سارے جسم کا خون سمٹ کر چہرے پر جمع ہو گیا۔ میں کہتی ہوں، اس کی جسارتوں پر گھبراتی ہوئی وہ بولی۔ شاباش، بولو پھر، عالم نے کہتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا کان رکھا تو حور نے آنکھیں میچ کر کانپتی آواز میں سرگوشی سے کہا۔ آئی لو یو عالم۔ اور آہستہ سے اس کے کان کے لبوں سے چھو کر کروٹ بدل گئی شرم سے۔ اب مجھے تنگ نہ کریں ورنہ میں نے چڑیل بن جانا ہے۔ وہ تکیے میں منہ چھپاتی ہوئی بڑبڑائی۔ عالم کا اس کے انداز پر جاندار قہقہہ گونجا۔ اچھا، پھر آؤ چڑیل بیسٹ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کر جھک کر کان میں بولا اور اس کی لو کو
اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ حورالعین اس کے گدگدانے والے لبس پر کھلکھلا اٹھی اور عالم اسے خود میں سمیٹ کر اس کے زخموں پر اپنے ہونٹوں سے چھو کر مرہم لگانے لگا۔ حورالعین اس پاک ذات کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے اسے اتنا چاہنے والا شوہر نصیب میں لکھا، جو اس کے ماتھے پر لگے داغ کا جانتے ہوئے بھی اسے اتنی محبت دے رہا تھا، جو شاید ہی کسی کو اتنا چاہنے والا ملا ہو جتنا اسے ملا تھا۔ وہ سکون سے آنکھیں موند کر اس کے سینے پر سر رکھتی سونے لگی اور عالم نے محبت سے اس کے وجود کو خود میں سمیٹا۔ نئی زندگی میں خوش آمدید جان عالم، اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتے وہ سرگوشی میں بولا تو حورالعین خمار زدہ آنکھوں سے مسکرائی۔ عالم کی عین وہ اس کے نشانوں پر اپنا ہاتھ رکھتی سرگوشی میں بولی تو دونوں ساتھ مسکرائے اور زندگی ان کو دیکھ کر مسکرائی۔ اپنی گاڑی کی ونڈو پر سر ٹکائے وہ پرجوش سی مسکراتی آنکھوں سے کوٹھے پر پولیس کے اٹیک کو دیکھ رہی تھی، جہاں پولیس اور اس کی ماں کے دلال بھرپور مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں سے کافی دور تھی اور ببل چباتی برہان پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی، پر آج کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے ہی سارے کوٹھے کا نقشہ بنا کر اسے بھیجا تھا کہ کہاں لڑکیاں ہیں، کہاں تہہ خانہ۔ وہ جانتی تھی ایس پی اسے پہچان گیا ہوگا، اور بہت کچھ نہیں، اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ اس کوٹھے والی کی بیٹی ہے جو بھیجی گئی تھی۔ کسی رئیس کے ساتھ، پر یہ بیسٹ کے پاس کیسی آئی وہ یہ نہیں جان سکا۔ باہر سے سب کو گرا کر وہ اندر گھس گئے اور اب سب امیر زادوں کو گلے سے پکڑ کر بغیر شرٹ کے اپنی گاڑیوں میں دھکیلنے لگے۔ کیا بات ہے بھائی، انہیں کچھ ہی دیر میں باہر آتے دیکھ کر وہ داد دینے والے انداز میں ابروج گا گئی۔ ایس پی کس کا ہے؟ اپن کا؟ پھر ایسا تو ہونا ہی تھا۔ وہ مسکرا کر گردن اکڑا گئی۔ اس نے برہان کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا جب وہ حورالعین کو سینے سے لگائے کھڑا تھا، اور وہیں ساکت رہ گئی تھی وہ جب تک وہ وہاں سے چلا نہ گیا۔ پھر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جہاں وہ سیٹل ہوئے تھے وہیں اسی شہر میں اس کی پوسٹ تھی۔ اس کے کھانے پینے کی معلومات حاصل کرنے پر اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ حورالعین سے محبت کرتا ہے۔ ایک پل کو اس کا دل سہم گیا اور رویا بھی۔ پھر حقیقت اپنی پشت دیکھ کر وہ کافی قدم پیچھے لے گئی، پر دل میں بڑھتی دن بدن اس محبت کو ختم نہ کر سکی، کافی کوشش کے بعد بھی۔ کبھی ساحل سمندر کے کنارے بیٹھ کر کافی روتی کہ اسے ایک طوائف کی اولاد ہی کیوں کر پیدا ہونا تھا، اس سے کون سی دنیا بدلنی تھی۔ ہر کوئی حق تو حقارت سے دیکھتا تھا، وہ بھی جس کے لیے وہ دعائیں کرتی تھی کہ کاش وہ اس کا مقدر ہوتا، کاش وہ اس کی کزن ہوتی اور اس کے نصیب میں لکھی جاتی، کاش کبھی وہ محبت بھری نظر اس پر ڈالتا، کاش کبھی ایک پل کو حقارت کے بجائے عزت کی نگاہ اٹھاتا اس کی طرف، پر کاش تھے، کاش ہی رہ گئے۔ وہ اسے آسمان کی طرح خود سے دور سمجھتی تھی، جسے وہ دیکھ کر خوش تو ہوتی تھی، اپنے دل کو سکون تو دیتی تھی، پر چھو کر اپنا نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، ذرا ذرا تھی ٹکڑوں میں تقسیم تھی، پر ظاہری طور پر وہ اتنی مضبوط تھی جیسے دیوار۔ اس نے اپنے بھائی کے سوا کسی پر خود کو آشکار نہیں کیا۔ بھائی اس لیے جانتا تھا کیونکہ وہ بھی ایک خون تھا، اس کی رگ رگ سے واقف، اور اب جو وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا اس نے پیدا ہو کر تو کیا جانتی اپنے بارے میں کہ وہ کیا ہے۔ اسے نہیں اندازہ تھا اپنا کہ وہ کیا ہے۔ وہ ایک ایسی ہستی تھی جس نے بغیر جذبات کے پتھر جیسے وجود میں درار ڈالی۔ صرف ایک لفظ بھائی سے اس بیسٹ کے دل میں مرجھائے پودے کو پانی کی جھینٹیں ماری، جس سے وہ سانس لینے لگا۔ اس نے بھی تو کتنوں کا صفایا کروایا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کوٹھے کو آج مٹھا دیا تھا جس نے کتنی ہی سسکیاں، کتنی ہی آہیں اپنے اندر دبا رکھی تھی، معصوموں کی۔ اگر وہ بائی کی کوکھ نہ ہوتی تو یہ کیسے تہہ خانے تک جا سکتی جو زمین کے اندر دبا ہوا تھا؟ کیسے وہ ہر جگہ کا نقشہ بناتی جہاں جہاں معصوموں کو مجبور کیا جاتا تھا اس ضلالت پر؟ شاید اس کا پیدا ہونا بھی بہت اہمیت رکھتا تھا جس سے وہ ناواقف تھی۔ ساری سوچوں کو جھٹکتی وہ اپنی ماں کو لیڈیز پولیس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی دیکھ کر اپنی گاڑی کو ریورس کیا اور اس اندھیرے سیاہ رات میں ان حدود سے نکلتی چلی گئی جہاں اس نے آنکھیں کھولتے جوانی کے کچھ دن گزارے تھے، اور پھر زندگی نے رخ موڑا تو ساری قسمت ہی چینج ہو گئی۔ ان کی معصوم زندگی میں ایک بیسٹ آیا جس نے انہیں مارنے کے بجائے اپنی حفاظت کے لیے لڑنا سکھایا، اپنے قدموں پر چلنا سکھایا، دونوں کو ایک چھت تلے اپنے محبت بھرے باپ جیسی شفقت کے چھاؤں تلے رکھا، ہر غم دکھ سے چھپا کر، اور ان کے منہ میں دانہ دانہ ڈال کر سرد گرم ہواؤں سے لڑنا سکھایا۔ جب حیوان انہیں نوچنے کے لیے بے قابو ہوئے تو ان کا سر تن سے الگ کر دیا۔ وہ مسکراتی ساحل کنارے اپنی گاڑی روک کر اس وقت جب ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اپنے گرد بازو لپیٹ گئی۔ یہ بگولا تو نہیں، دشتے وحشت میں سے جمع ہو خاک اڑی کتنی وحشتوں کی،
ایک نظر سامنے لگے دیوار میں کیمرے پر ڈال کر وہ خاموش پڑے اس وجود کو دیکھنے لگا اور آہستہ سے چیئر کھسکا کر اس کے پاس بیٹھا۔ عالم ٹھیک کہتا ہے، آپ بہت ظالم ہیں سمی۔ وہ سمی کے سفید رنگت والے چہرے کو دیکھتے بولا جہاں خاموشی نے اپنا بسیرا بنایا ہوا تھا، پر انہیں امید تھی وہ لوٹ آئے گی ان کے پاس، ان کے لیے نہیں، اپنے عالم کے لیے یا شہزادی کے لیے۔ اسے تو شاید ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی، پر وہ ایک پل میں اسے جان گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ صرف عالم کی سمی نہیں، عارف کی بھی سمی بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سما گئی تھی وہ ہری سرخ چوڑیوں والی کلائیاں، اس کی کھنک عارف کی نیندیں اڑا گئی تھی، اور وہ کبھی کبھی آ کر اپنے آپ کو شرمندہ کرتا اسے دیکھ جاتا تھا کہ جس نے سر پر ہاتھ رکھا تھا اس کی عزت پر ہی نظر پڑی تھی، پر عارف جانتا تھا یہ نظر میلی نہیں، عزت والی نظر تھی۔ اگر میلی نظر ہوتی تو خود اپنی آنکھیں نوچ لیتا اور اس ظلمات کی ماری کو کیا مزید ظلم دیتا۔ اٹھ جائیں سمی، اور کتنا سوئیں گی؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بولا تو اسے لگا جیسے اس کے چہرے پر غصہ اود آیا ہو اس کے چھونے سے۔ عارف نے مسکراتے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں تک لے گیا اور پشت پر اپنے لب رکھتے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں موتی آنکھوں سے آنسو پھسل کر بالوں میں جذب ہو گیا، وہ جیسے ضبط سے پڑی تھی، اور اس کی گہری نیند میں حواسوں کی بیداری پر عارف کھل کر مسکرایا۔ مجھے انتظار ہے جب آپ اپنی آنکھیں کھولیں گی اور ہمارے بیچ واپس آئیں، ایک جھونکے کی طرح، ہمیشہ کے لیے۔ اس کا ہاتھ احتیاط سے بیڈ پر رکھتے وہ بولا، اور ہمیشہ کی طرح اس کے ہر نقش کو پڑھنے لگا کتاب کی طرح۔ وقت کی سوئیاں دونوں کی خاموشی سے کھیلتی آگے بڑھ رہی تھی اور عارف انہی لمحوں میں جی رہا تھا۔ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ وہ اس سے کتنی بڑی ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اگر وہ سوچتا تو یہ عشق نہ ہوتا، رسوائی ہوتی۔ مجھے کبھی سمجھ نہ آیا یہ سمندر کا پانی نمکین کیوں ہے۔ برہان اسے کوٹھے سے نکلتے دیکھ چکا تھا اور اپنا کام نپٹا کر اس کی مخصوص جگہ پر پہنچا جہاں وہ کبھی کبھار سیاہ راتوں میں پائی جاتی تھی۔ تب اسے اس سے نفرت ہوتی تھی کہ عورت ہو کر یوں راتوں کے اندھیرے میں تنہا بغیر اپنی عزت کی پرواہ کیے کیوں بیٹھی رہتی ہے، پر اب حقیقت معلوم ہوتے اس کے سارے جواب پتہ لگ گئے تھے، کیونکہ اس میں ہوا کی بیٹیوں کی آنکھوں کے موتی شامل تھے۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، نماز کیوں نہیں پڑھتی، اتنی بے سکونی ہے؟ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا بولا، ہم طوائف نماز پڑھنے لگی تو لوگوں کو تاریخ لکھنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ تلخ ہوئی۔ برہان نے ایک نظر خاموش اس کے چہرے پر ڈالی، اگر لوگوں کا سوچتی ہو تو جی کیوں رہی ہو تمہارے لیے؟ وہ ہنس کر کہتی، اس کے سنجیدہ موڈ کا بیڑا غرق کر گئی، طوائف ہو پھر بھی آرزو کرتی ہو؟ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے طنز کرنے لگا، طوائف دل رکھتی ہے۔ ایک سانس کا گولا اس کے حلق میں پھنسا، پر پھر بھی خود کو سنبھال گئی۔ طوائف رب کی بندی ہے، جب آرزو کر سکتی ہے تو سجدہ بھی کر سکتی ہے، کیا دنیا آرزو کرنے پر تاریخ نہیں لکھتی؟ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا اس سے لفظ چھین گیا۔ مسکان ایک نظر اس پر ڈال کر سمندر کے پانی کو دیکھنے لگی جس پر چاند کی روشنی نے سایہ کر رکھا تھا، اور دل نے گواہی دی۔ کیوں وہ سجدہ کرنے سے ہچکچا رہی تھی؟ آخر کو وہ بھی تو اس رب کی بندی تھی، اس نے اسے اس دلدل میں پیدا کیا، وہ خود تو نہیں ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ بھی کھڑا ہوا۔ کیوں رات یہیں گزارنے کا پلان بنا کر آئے تھے؟ وہ ابروچ کھا کر بولی، بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے حکم دیتے بولا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی حکم کو جوتی پر رکھ کر مڑی، کچھ زیادہ ہی ٹاپ چیز سمجھتی ہو خود کو؟ وہ اس کے بازو کو پکڑ کر جھٹکے سے کھینچتے گویا ہوا کہ مسکان لڑکتی سیدھا اس کے سینے سے لگی، اور جب گھبراہٹ میں پیچھے دھکا دیا تو برہان کے توازن برابر قائم نہ رکھنے پر پیچھے جا گرا، اور مسکان بھی اس کی پکڑ میں سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ وہ کرا اٹھی اور برہان چاند کی روشنی میں سمندر کی لہروں میں پڑے اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا جو اب غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ یہ کیا بےہودہ حرکت تھی؟ وہ گھرائی اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ بےہودہ حرکت ہے، وہ غصے سے کہتے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے دور پھینکا اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس پر جھکایا۔ برہان، یہ اچھا نہیں کر رہے، مت بھولو میرے دو بھائی ہیں، وہ تمہارا قیمہ بنا دیں گے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی دھمکی دینے لگی۔ ویری فنی، وہ کہکا لگا اٹھا، آج تمہیں بتاؤں اکیلے باہر نکلنے کی حقیقت۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تمسخر سے بولا۔ مسکان نے آنکھیں پھیلا دیں۔ یوں وہ چیختی اس کے منہ پر زوردار مکہ مار کر برہان کو شستر کر گئی، اور اس سے پہلے وہ کچھ کرتا مسکان نے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارتے اسے پیچھے دھکیل چکی تھی۔ تم مجھے حقیقت بتاؤ گے؟ ایویں باہر نہیں نکلتی ایس پی، کم مت سمجھو اس لڑکی کو، مچل کر رکھ دوں گی۔
وہ اٹھ کر انگلی سے وارن کرتی پیچھے ہوئی۔ برہان مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ واقعی ایویں باہر نہیں نکلتی، اس نے سوچتے اپنے لبوں سے خون کی چھوٹی بوند کو انگلی سے صاف کیا۔ کتنے لوگ کی ایک ماہ میرے ساتھ نکاح میں رہنے کا۔ وہ ایک جھٹکے سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پیچھے سے پانی میں زمین پر ٹکا کر کھڑا ہوا سامنے اور ڈائریکٹ اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ اگر محبت نہ ہوتی ایس پی، اس آفر پر تمہارا وہ حال کرتی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا، پر مجبور ہوں۔ اپنے اسکارف سے بالوں سے نکلتے پانی کو نچوڑتی بولی اور ایک افسوس بھری نظر ڈال کر روانہ ہوئی۔ یہ فلسفہ بات پر رکھنا، ابھی مجھے جواب دو۔ وہ سمندر کے پانی سے بھیگا اس کے سامنے آیا۔ زندگی بھر کا ساتھ دو گے؟ وہ ابرو چکا کر بولی۔ برہان کو معلوم تھا ایسا ہی مطالبہ کرے گی بے وقوف لڑکی۔ نام دوں گا ساری زندگی اپنا، پر ساتھ نہیں۔ وہ بالوں پر دونوں ہاتھ پھیرتے انہیں پیچھے کرتے بولا۔ نام دو گے تو ساتھ دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ خوش فہمیاں چیلنج کر رہے ہو؟ وہ ابرو چکا گئی۔ سمجھ دو۔ برہان نے کندھے اچکائے۔ پھر کیا کہتی ہو؟ صرف ایک ماہ اور میں تمہیں ساری زندگی کی پہچان دوں گا ایس پی کی بیوی کی۔ اس کے پوچھنے پر مسکان نے سر کھجاتے پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھا۔ دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ اس کے سوال پر پہلے برہان حیران ہوا، پھر آنکھیں گھمائیں۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تم اس سے دور رہو۔ وہ ناگواری سے بولا۔ اور پھر نکاح بھی تمہارا پرسنل میٹر ہے، مجھے اس سے دور رکھو۔ وہ نخوت سے کہہ کر مڑی کہ برہان نے ضبط سے مٹھیاں بیچی۔ نہیں کروں گا اب خوش، وہ غصے سے بولا تو وہ اسے مزید آگ لگاتی کھلکھلا اٹھی۔ آف کورس ہیپی۔ وہ مڑائی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اب فالتو بکواس چھوڑو، جواب دو۔ اس نے کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالا اور نخوت سے بولا۔ کل جواب دوں گی، دو بھائی ہیں، ان سے پوچھ دو۔ اپنے بھیگے بالوں کو جھٹکتی وہ ایٹیٹیوڈ دکھانے لگی۔ مجھے کل ہی نکاح کرنا ہے، وہ غصے اور بیزاری سے بولا۔ مسکان کا منہ کھل گیا۔ پہلے رشتہ بھیجو، وہ حیرت سے بولی۔ کیا میں کہہ رہا ہوں کم ہے اور کوئی نہیں آئے گا؟ کون سا تمہیں گھر بسانا ہے جو سارے ملک کی رضامندی چاہیے؟ تم اور میں بس نکاح کرتے ہیں، پھر ایک ماہ بعد میں تمہیں ایک فلیٹ لے کر دوں گا، پیسے بھی دوں گا زندگی گزارنے کے لیے، اور تمہیں اپنی زندگی سے رخصت کروں گا، بس اور کیا چاہیے؟ اس کی باتوں پر مسکان سوچ میں پڑ گئی۔ اب آیا تھا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور وہ اسے کیسے موقع جانے دے سکتی تھی؟ پھر بھی تمہیں کل عالم اور عارف سے رشتہ مانگنا پڑے گا، اور میری چند شرطیں ہوں گی جو تمہیں ماننی پڑیں گی۔ پھر میں راضی ہوں نکاح کے لیے۔ بھئی میری زندگی ہے، ایک ماہ ساتھ رہ کر پھر میری زندگی کا کیا ہوگا؟ ساری زندگی کے اکیلے اکیلے رہ کر میں نے تو پاگل بن جانا ہے، وہ کہتی برہان کو دانت پیسنے پر مجبور کر گئی۔ ٹھیک ہے آؤں گا میں کل، اور یاد رکھنا شرطیں میری ضبط کی حدیں پھلانگنے والی نہ ہو، ورنہ تمہیں بھی ان شرطوں کے ساتھ مسل دوں گا، انگلی اٹھا کر کہتے ہو بولا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کے ضبط کا بھی بھرپور خیال رکھیں گے اور اپنی شرطیں بھی بنائیں گے کل، اگر عالم کی طرف سے ہاں ہوئی۔ اس پر ایک شرارت بھری نظر ڈال کر وہ بال جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ برہان اس کے جانے پر سر جھٹکتا اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ فیری کو پہلے ہی کھانا کھلا کر ہوم ورک کروانے کے بعد سلا کر آیا تھا کوٹھے پر اٹیک کرنے کے لیے، اور وہاں سے کتنی ہی معصوم لڑکیاں اور عورتوں کو نکالا گیا تھا تہہ خانے سے، جن پر تشدد کر کے انہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا۔ یہ ممکن ہوا تھا مسکان کی طرف سے دیے گئے میپ سے، اور وہ اس کی اصلیت جان کر کچھ دیر تو ششدر رہ گیا، اور دماغ میں ایک دم خیال لپکا جس پر اس نے فوری طور پر عمل کرنے کا سوچا، اور اب بات کر بھی لی۔ اب صرف اسے کل عالم کے پاس جانا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ کھلی کھڑکی پر بیٹھے پرندے کی خوبصورت آواز پر عالم کی آنکھیں کھلیں، اور سرخ بھوری آنکھیں سیدھا اپنے سینے پر سر رکھے سوئی ہرولین پر گئیں۔ اس کی بھوری آنکھیں مزید مسکرائیں۔ وہ اس کی سفید گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے اس کے سینے کے گرد ہاتھ پھیلائے، چہرے پر سارے جہان کی خوشی سکون سمائے سوئی ہوئی تھی۔ پرندے کی چوں چوں پر وہ کسمسائی اور پھر سو گئی۔ عالم اس کی ادا پر مسکرا دیا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کی تھی، اس کی شہزادی، معصوم سی ناسمجھ جو خود سے ہی ناواقف تھی۔ عالم نے مسکراتے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک پل کو اس نے اپنی بھوری سرخ خمار زدہ آنکھیں موندی تو ایک شرمایا گھبرایا معصوم چہرہ چھا گیا۔ اس نے آنکھیں کھولتے کھڑکی کے پٹ بند کیے اور پردے برابر کر کے مڑا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو آنکھیں موندی تھی کہ اس پرندے نے آ کر جگا دیا۔ دروازہ کھڑکی بند ہونے سے روم میں مدھم اندھیرا چھا گیا، اور وہ چلتا واپس بیڈ پر آیا۔ نئی زندگی کی خوبصورت صبح میں تمہارا ویلکم جانے عالم، کانوں سے بال ہٹا کر وہ سرگوشی میں بولا تو ہرولین مسکرا دی۔ آپ کو بھی؟ وہ کروٹ بدل کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کا نازک بدن لرز رہا تھا ابھی بھی۔ عالم کی شدت جسارتیں اس کی سانس روک گئی۔ ساری رات وہ اس کے حصار میں بے بس چڑیا کی طرح قید رہی، اور ابھی تو جان بخشی تھی۔ پھر سے اس پرندے نے آ کر مشکل میں ڈال دیا۔ عالم نے آہستہ سے اس کے کاندھے پر لب رکھے۔ ہرولین سانس روک گئی۔ کہاں اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر وہ بھاری گمبھیر آواز میں بولا، فریش ہونے۔ ہرولین نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، ورنہ یقیناً اس کی جال نکل جاتی۔ اتنی جلدی ابھی تو رات نہیں گزری۔ وہ جھک کر اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے بولا کہ ہرولین سہم گئی۔
صبح تو ہو گئی، آپ نے کہا۔ اس کے ہاتھ کی جسارتوں بے باکیوں پر اس کی سانسیں الجھنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں جگانے کے لیے کہا تھا ڈارلنگ، ورنہ ابھی تو رات کا ایک پہر بھی نہیں گزرا۔ وہ کہہ کر اس کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو قطرہ قطرہ پینے لگا۔ ہرولین بے بس سی ہو گئی۔ ابھی وہ اس پر پوری طرح حاوی ہوتا کہ باہر سے عارف کی دھاڑ پر دونوں ہوش کی دنیا میں آئے۔ ہرولین نظریں اٹھائیں۔ کیا ہوا عارف کو؟ چلا کیوں رہا ہے؟ اس کے ہکلا کر ابتر سانسوں کے درمیان پوچھنے پر سعید نے نظریں اس پر ٹکائیں تو اس کی آنکھوں میں ساری رات کا خمار دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم سو جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اس کی گرد پر لب رکھتے وہ بولا اور اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتے ماتھے پر لب رکھ کر گال تھپ تھپا کر وارڈروب سے اپنا ڈریس نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ ان دونوں بھائی بہنوں کی پتہ نہیں کیا دشمنی تھی کہ جب جب وہ اس کے قریب ہوتا کوئی نہ کوئی ٹانگ لڑا لیتا بیچ میں۔ اسے سوچ لیا تھا اگر اس لڑکی کی غلطی ہوئی تو وہ آج اسے چھوڑے گا نہیں، اور ہرولین اس کی جان بخشنے پر شکر ادا کرتی دونوں ہاتھوں پر اپنا گال ٹکا کر کروٹ کے بل لیٹی آنکھیں بوند گئی۔ اس کے دور ہونے کے باوجود اس کا ایسا سحر تھا جس میں وہ ابھی بھی خود کو جکڑا ہوا پا رہی تھی، اور اس کے ارد گرد پھیلی اپنے وجود پر پھیلی پرفیوم کی خوشبو میں سانس لیتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم بالوں پر برش کرتا، پرفیوم خود پر اسپرے کر کے ایک نظر اپنی سوئی جان پر ڈال کر آہستہ سے روم کا ڈور لاک کرتا نیچے اترا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غصے میں بھرے کھڑے عارف کو دیکھ کر سامنے ببل چباتی مسکان کو دیکھنے لگا جو انگلی پر بالوں کی لٹ گھماتی سے نیچے اترتے دیکھ کر مسکرائی۔ اپن شادی کرنے والی ہے اور رشتہ لے کر ایس پی آ رہا ہے اپن کا۔ اس کی زبان کے انداز پر سعید نے گھورا تو وہ گڑبڑا گئی۔ مطلب کہ میں، وہ اپنی طرف اشارہ کرتی بولی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ عورت، میں جان سے مار دوں گا اسے اگر اس نے ایس پی سے شادی کی۔ عارف اس کی طرف مارنے کو بڑھتا کہ سعید نے اس کے کالر سے پکڑ کر قدم روک لیے۔ سوچ سمجھ کر آگے بڑھو عارف، سرد لہجے میں وہ غصے سے بولا تو مسکان نے سر ہلایا۔ کیا مجھے میری زندگی گزارنے کا حق نہیں؟ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اس کے ناٹک پر مر جائیں عالم، ساری زندگی اس کی اداکاری سے خود کو لڑکی سے لڑکا بنا ڈالا اور اب جان بوجھ کر آگ میں کود رہی ہے۔ عارف غصے سے سرخ نگاہیں اس پر ڈالتا بولا تو عالم نے اس کے کالر کو آزاد کیا اور آنکھیں چپکتی مسکان کو دیکھا۔ آگ میں میں نہیں کود رہی، آگ میں کود وہ ایس پی رہا ہے۔ عالم کو دیکھتی وہ بولی۔ عارف نے دانت پیستے مٹھیاں بیچی۔ کیا اس نے خود مرنے کی خواہش کی ہے؟ سعید نے مسکان سے پوچھا تو وہ سمجھتی کہہ لگا اٹھی۔ ظاہر ہے اب میں تو رشتے کا کہنے سے رہی، اس نے خود کہا وہ میرے سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ابھی کچھ دیر میں آ رہا ہے۔ وہ بولتی عارف کو آگ لگا گئی۔ غیظ و غضب سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آنے دو اسے، لاش نہ نکالی واپس گھر سے تو کہنا۔ وہ شعلہ زن ہو کر دھاڑا۔ مسکان نے آنکھیں جھپکی۔ تجھے کیا ہوتا؟ شادی میرے کو کرنی ہے، پھر تکلیف تیرے کو کیوں ہو رہی ہے؟ وہ میری پسند کا لڑکا ہے، میں نے اس سے ہی شادی کرنی ہے۔ اور کرے گا کون ایک طوائف سے شادی؟ وہ ایس پی میری حقیقت جان کر پھر ہی شادی کا بولا ہے اور تیرے کو پتہ نہیں کیا ہضم نہیں ہو رہا؟ کہیں یہ تو بات نہیں اپن چھوٹی ہو کر شادی کر رہی ہے اور تو ابھی تک کنوارا پھر رہا ہے؟ یہ غم تو نہیں تیرے کو؟ اس کی بھرائی آواز میں بکواس پر عارف نے سرد سانس خارج کیا اور سعید نے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھ کر طوائف لفظ پر کھینچ کر اس کے نازک گال پر اچانک چٹاک سے تھپڑ مارا کہ وہ چیختی کراہ کر صوفے پر گری۔ آئندہ یہ لفظ میرے سامنے اپنے لیے استعمال کیا تو دوسری سانس دینے کے لیے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے سر پر کھڑا وہ غصے سے سرخ آنکھ کو اس پر ٹکاتے غرایا۔ عارف نے لب دبائے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، ایک عزت بھری زندگی دی تھی، پھر بھی اپنے آپ کو اس غلیظ گالی کو نہیں مٹا رہی تھی۔ اس نے منہ پھیرا۔ روتی ہوئی مسکان کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا جس پر اس نے تھوک باہر نکالی جو سرخ تھی، اور اسے روتے دیکھ کر سعید نے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا۔ تکلیف تھپڑ مار کر اسے بھی ہو رہی تھی، سینے میں آگ بھڑک اٹھی تھی اس کی آنسوؤں پر یہ ضروری تھا کیونکہ وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا اس پر یہ لفظ۔ تمہیں کیا پرابلم ہے اس شادی سے؟ اس نے عارف کی طرف رخ کرتے گھن گھرت سے پوچھا۔ عالم، کیا آپ کہہ رہے ہیں جبکہ جانتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ وہ پولیس والا ہے، بے رحم، اس کا جینا حرام کر دے گا، اور یہ پاگل لڑکی مری جا رہی ہے اس کے عشق میں۔ وہ عالم سے کہتے اس کی طرف لپکا کہ مسکان اس کے خطرناک ارادے دیکھ کر صوفے سے چھلانگ لگاتی صوفے کو بارڈر بنا گئی۔ تو ہم کون سا رحم والے ہیں؟ پوچھتے ہوئے ابرو جھکایا۔ جب میں نے تمہیں پہلے کہا تھا اپنی بہن پر نظر رکھو تو تم نے اس پر عمل کیا؟ سرد آواز میں وہ بولا تو عارف نے اسے دیکھا۔ میں وہ سب اس کا بچپنا سمجھتا تھا عالم، پر مجھے نہیں معلوم تھا وہ کھائی دے کر خود چھلانگ لگائے گی۔ وہ غصے اور بے بسی سے بولا۔ تو اب اسے اس کھائے میں گرنے دو۔ جب وہ خود وقت ہوتے سنبھال نہیں پائے تو اب کیوں رونا رو رہے ہو؟ عالم ناگواری سے کہہ کر کچن کی طرف چلا گیا اور عارف ایک بے بس نظر اس کی چوڑی پشت اور خفا نظر اپنی اکلوتی بہن پر ڈال کر اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ مسکان بے بسی سے لب کاٹنے لگی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ تھینک یو، وہ چلتی عالم کے پاس آ کر کہتی۔ عارف کے پیچھے بھاگی۔
عالم نے صرف خاموش نظر اس پر ڈالی اور سر جھٹک کر ناشتے کی جانب متوجہ ہوا۔ بلیک شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتے اپنے لبوں میں دبے سگریٹ کو انگلی میں تھامے گہرے کش لیتے دھواں فضا میں خارج کرتا، پھر لبوں میں دبا کر بریک فاسٹ ریڈی کرنے لگا۔ اس کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا ناشتے پہ عین کو جگانے کا، کیونکہ ساری رات وہ اس کے حصار میں اس کی شدت جسارت محبت کی انتہا برداشت کرتی۔ وہ نازک سی عین بکھری تھی اور عالم نے بہت احتیاط، بہت نرمی محبت سے اس کے بکھرے مہکتے موم سے نازک روئی جیسے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنے جذبات محبت کی مہر ثبت کی تھی، اور اس کی بھرائی آواز میں ایک انجانے خوف کی سرگوشیاں سنتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کا احساس دلانے لگا کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا، کہیں نہیں جائے گا، اس کا رہے گا۔ وہ مطمئن ہوتی، اس کی شدتیں جھیلنے لگتی اور عالم حیوانوں کی میلی نظروں سے پاک عین کو دیکھتے اسے اپنے چوڑے سینے میں چھپا گیا، اور جو کیچڑ میں کنول کا پھول ثابت ہوئی تھی۔